الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، آج 20 اکتوبر 2025 بروز پیر ہے اور میں یہاں جامعہ عثمانیہ میں مولانا شکیل احمد صاحب کی دعوت پرخلوص پر ناروال کی سرزمین پر آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا تعلق مولانا شکیل صاحب سے بہت پرانا ہے اور ہماری محبت کی کئی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ پیار ہے۔ حضرت مولانا کو رب کریم جزا خیر عطا فرمائے، یہ جمعیت علماء اسلام ضلع کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ ان کی عمر میں، علم میں، ارادوں میں برکات عطا فرمائے۔ ہماری اسٹیج پر ہماری جماعت جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران موجود ہیں، خصوصاً مولانا اعجاز صاحب جو ہماری جمعیت علماء اسلام ضلع ناروال کے امیر ہیں، باقی جملہ ان کے رفقا ہیں۔ اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں، پروگرام کا عنوان ہے اہل السنت کانفرنس اور میری گفتگو کا عنوان ہے نفاذ قرآن۔ اگر ہم سب علماء اس روش پہ چل پڑے جو روش مولانا شکیل صاحب نے آپ کو اور ہمیں دی ہے کہ تنفیذ قرآن کیسے ہوگا، نفاذ قرآن کیسے ہوگا، یقین مانے پنجاب کی فضا جمعیت علماء اسلام کے لیے نہ بدلے ہو نہیں سکتی۔ میں علماء میں بیٹھا ہوں تو اپنوں میں اپنوں کا گلہ جائز ہے۔ اپنوں میں تو بندہ گلہ کرتا وہاں ہے نا جہاں محبت ہو، محبت نہ ہو تو گلے کا فائدہ، اعتراض کیا جائے گا۔ گلہ تو اپنوں سے ہوتا ہے، ہمارے اپنے یعنی جو علماء کرام ہیں۔ میں کسی ایک ضلع کی بات نہیں کر رہا، میں من حیث الملک بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ہم نے جمعیت علماء اسلام کے کام کو اہمیت نہیں دی، اس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ چلنے پہ تیار نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ابھی میں کہوں نا میں زکوٰۃ مدرسے میں دیں، سارے بندے دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیوں؟ کہیں گے زکوٰۃ اتنے ہی لگ دی ہے نا، مولویوں نے بتایا اس لیے وہ مانتے ہیں۔ میں کہوں جی نماز پڑھنی ہے، سارے مولوی دے پیچھے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اسی مولویاں دسیا بھی نماز اتنے مولوی دے پیچھے ہوندی ہے۔ جب ہم کہیں نا ووٹ جمعیت علماء کو دیں، لوگ کہیں گے نہیں، اس میں بھی کمی ہماری ہے، ہم نے ووٹ کی اہمیت نہیں بتائی، جمعیت علماء کا مقصد نہیں بتایا۔ ورنہ میری قوم میرے کہنے پہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، میرے کہنے پہ صدقات دے سکتی ہے، میرے کہنے پہ جان دے سکتی ہے، میرے کہنے پہ ووٹ کیوں نہیں دے سکتی؟ اس کی وجہ کہ یہ ممبر بولا نہیں۔ میں شروع میں ایک بات کر کے اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ میں جمعہ کے خطبے میں ایک مرتبہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہا تھا۔ یہ 2013 والا غالباً الیکشن ہے۔ میرے جمعے کے خطاب میں ایس پی صاحب کھڑے ہو گئے، وہ میرے جمعے کے مقتدی تھے۔ مفتی صاحب ممبر پہ دین کی بات کریں، سیاست کی بات نہ کریں۔ میں نے کہا آپ نے بات پوری فرما لی، آپ بیٹھیں، اب میں جواب دوں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کریم کی آیات میں ابھی پڑھوں گا آپ کے ساتھ، احادیث پڑھوں گا۔ میں نے کہا قرآن اور احادیث کے دلائل پہ سیاست اسلامیہ دین کا شعبہ ہے، تو جب یہ دین کا شعبہ ہے تو ممبر پہ بیان ہوگا۔
کوئی مجھے کہے نا ممبر پہ نہیں بیان ہوگا تو وہ جائے کسی اور جگہ جا کے جمعہ پڑھ لے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, نبی کا وارث ہوں, تو سیاست نبوت کی میراث ہے, میں اس کو یہاں بیان کروں. وہ گرجے میں جائے, ہاں کسی اور جگہ سے جائے, کیونکہ وہاں سیاست نہیں ہے. حضرت یقین مانے مسجد کے معاملات میں تو حضور کی وراثت بیان ہوگی. تبلیغ حضور کی وراثت, تعلیم حضور کی وراثت, جہاد حضور کی وراثت, خانقاہ حضور کی وراثت, مصلی اور ممبر حضور کی وراثت. تو اسی نبی نے سیاست اسلامیہ کو بھی دین کی وراثت قرار دیا. میرے دوستو, میں آگے دلائل دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی کہے نا مولانا آج تو ریل پٹڑی پہ چل رہی تھی, تو سارے کہیں گے ریل چلتی پٹڑی پہ ہے, موٹر وے پہ نہیں چلتی. تو سیاست ممبر پہ بیان ہوتی ہے, کسی اور جگہ نہیں ہوگی, ہوگی لیکن اصل ممبر ہے. تو میں اب آپ کی خدمت میں قرآن کے نفاذ پر دلیل شروع کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا نفاذ ملک میں کیسے ہوگا. بس آپ میری طرف توجہ رکھیں, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تاکہ میں آپ کو کوئی دعوت فکر سمجھاؤں. میرے دوستو, قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا. تو جب ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا ہے تو صرف یوں نہیں ہے کہ فرما گئے یا ہادی لا نبی بعدی اور پھر بس, بلکہ فرما گئے یا ہادی لا نبی بعدی کے تقاضے بھی ہیں. تقاضے کیا ہے کہ جو کام انبیاء نے کرنے تھے اب وہی کام انبیاء کے وارث نے کرنے ہیں. بس نبوت اختتام ہو گئی. نبی کا کام کیا تھا؟ امت کی رہنمائی, امت کی راہبری, امت کی خیر, امت کی بھلائی, امت کے معاملات کے اندر ان میں دینی معاملے کی اویئرنیس, یہ نبی کے کام تھے. اب یہ کام علماء نے کر دیا. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط تحریر کی ہے, 30 جلدوں میں ہے. الحمدللہ میرے پاس ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کے کہنے پر علماء اجتماع میں پورے 29 جلدوں کا خلاصہ بتایا تھا. تو وہ 30 جلدوں میں ہے. اس میں ایک جلد ہے جس کا نام ہے کتاب السیاح. اس کے مقدمے میں امام سرخسی ایک جملہ لکھتے ہیں خطبے میں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء. کہ رب کریم کا شکر, کرم, فضل, احسان, امتنان کہ جس نے انبیاء کرام کی نبوت کا اختتام کر کے انبیاء والی ڈیوٹی علماء کو عطا فرمائی ہے. تو اس سے پتہ چلا انبیاء کے کام علماء نے کرنے ہیں, بس نبوت کا سلسلہ ختم ہے, یہ نبوت کے وارث بن کے کریں گے. اب نبوت کی وراثت کے کیا کام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو ان آیت اور حدیث, ان دو نصوص کی روشنی میں کچھ بتانے لگا. عالم کا کام کیا تھا؟ جو کام نبی کا ہے. کل نبی نے مصلی امامت سنبھالا تھا, آج علماء کا کام ہے مصلی امامت سنبھالنا. مولوی کو ماد ڈھڈو لکھوا کے نہیں آیا بھی میں مصلی تے بیٹھنا ہے. اے نبوت ذمہ داری دیتی ہے, یہ اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی ہے. ہم تب مصلی پہ بیٹھے ہیں, ورنہ کوئی ہماری امی جی نے ہمیں نہیں کہا تھا یا ہمارے ابا جی نے ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی, یہ ہمارے اللہ کے نبی نے لگائی. اب ممبر خطابت ہے, جمعہ میں ممبر پہ گفتگو ہوتی ہے, یہ کام تو نبی کا تھا, مولوی کیوں کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کورس کرایا ہے. کورس کا کیا مطلب؟ یہ نبوت کی میراث ہے جو عالم کے سر پہ ہے. یہ جو بھی سر پہ دستار فضیلت سجی ہے, کیوں سجی ہے؟ پگڑی کیوں پہنائی گئی ہے ان کے سر پہ؟ اسی لیے کہ قرآن کی حفاظت نبی کی ذمہ داری تھی. تو نبی کی وراثت میں حافظ قرآن نبی کی حفظ ذمہ داری پوری کر رہا ہے, تو اسی وجہ سے ان کے سر پہ پگڑی ہے. ایسے عالم قرآن علم میں نبی کی وراثت پوری کر رہا ہے, اسی لیے اس کی دستار ہوتی ہے. تو میرے دوستو, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اب یہ وراثت عالم کو مل گئی ہے. اب اس وراثت میں چاہے تبلیغ ہے وہ دین کا کام ہے, تعلیم ہے وہ دین کا کام ہے, تدریس ہے وہ دین کا کام ہے, تصوف ہے وہ دین کا کام ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ دین کا کام ہے, خانقاہ ہے وہ دین کا کام ہے, مصلی اور ممبر پہ بیٹھنا ہے یہ دین کا کام ہے. اسی طرح سیاست اسلامیہ یہ بھی دین کا کام ہے. یہ تبلیغ, یہ تعلیم, یہ تدریس, یہ تجوید, یہ امامت و خطابت, یہ نبوت کی میراث ہے. تو اسی طرح سیاست اسلامیہ بھی نبوت کی میراث ہے. اب سیاست اسلامیہ جو نبوت کی میراث ہے
یہ سیاست اسلامیہ عالم کو کیسے ملی ہے، یہ میں باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس سے آپ نتیجہ نکالیں گے کہ ملک میں تنفیذ قرآن کیسے ہوگا، ملک میں قرآن نافذ کیسے ہوگا، اور ملک کے اندر قرآن پاک کے احکامات کو لاگو کیسے کیا جائے گا۔ بس آپ توجہ رکھیں تاکہ میں دلائل آپ کی خدمت میں شروع کر پاؤں۔ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ نفاذ قرآن کی ترتیب کیا ہوگی، میں اسی پر دلائل شروع کر رہا تھا۔ آپ سب تشریف لائیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ میں تمام چیزوں کو بیان کر چکا ہوں، جو اب میں آپ کی خدمت میں شروع کر رہا تھا وہ یہ بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے لیے جو آیت نازل فرمائی ہے کہ قرآن مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا، وہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات الیوم اکملت لکم دینکم، دوسری بات واتممت علیکم نعمتی، تیسری بات ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلی بات کہ آج میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، دوسری بات اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، تیسری بات تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ جو پہلی بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب دین کے اصولوں کو اللہ نے تکمیل فرما دیا۔ الیوم کا مطلب وہی زمانہ نبوی، نبی پاک پر مکمل ہوا، پھر مذہب اسلام کو بطور دین پسند کیا، لیکن درمیان میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت کا اتمام کیا، نعمت کو پورا کیا۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کے علوم کو ان کے پوتے دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک محتمم مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے اتمام نعمت پہ جو نقطہ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ بات ان کی ہوگی، الفاظ سمجھانے کے میرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب اللہ نے اکمال دین کا لفظ اتار دیا کہ دین مکمل ہو گیا، پھر اللہ نے اتمام نعمت کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں وہ کون سی بیس ہے، بنیاد ہے، ریزن ہے، وجہ ہے جس بل بوتے پر یہ کہا جائے کہ دین مکمل ہونے کے بعد بھی نعمت کا اتمام ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک ہے دین، وہ قرآن و سنت کی شکل میں آ گیا، ایک ہے نعمت، اول مراد رسول اللہ کی ذات ہے، دوسرا مراد حضور پاک کا عمل ہے۔ یہ پورا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اتمام نعمت کا مطلب ہے اللہ نے نبوت کو بھیجا، حضور پاک نے دین نافذ کرنے کے لیے ریاست مدینہ قائم کی۔ ریاست مدینہ میں 11 لاکھ مربع میل پر حضور پاک کا پرچم نبوی لہرا رہا تھا۔ جب حضور دنیا سے گئے تو کہتے ہیں پتہ چلا، یہ آیت بتاتی ہے دین مکمل ہوا۔ اتمام نعمت کا معنی اسی دین کو خدائی حکم سے بادشاہوں کے تخت پر نافذ کر دو۔ اتمام نعمت کا مطلب دین کی تنفیذ، اتمام نعمت کا مطلب دین کو نافذ کرنا۔ فرمایا یہ اتمام نعمت ہے کہ اللہ کا دین اقتدار پر آ جائے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اکمال نبوت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے اسی نعمت کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اب ملک کے اندر جد و جہد قرآن کے لیے، دین کے لیے کیسے نافذ ہوگی؟ تو عالم وارث انبیاء کا ہم طریقے انبیاء دیکھتے ہیں، طریقے نبوت دیکھتے ہیں، طریقے رسالت دیکھتے ہیں، طریقے پیغمبری دیکھتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ دیکھو جب ملک تکلیف میں ہو، مصائب میں ہو، ملک کی معاملات بالکل اس طرح ہو کہ وہاں کسی قسم کی کوئی اطمینان اور سکون، امن اور معیشت کا معاملہ نہ ہو، تو پھر نبوت وہاں انٹرفیئر کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سورت نمبر 12 سورت یوسف اٹھائیں۔ وقت کے نبی جو خود بھی نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، 4 نسلوں سے نبی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اعلان فرماتے ہیں، فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض۔ کیا ترجمہ ہے؟
مجھے وزارت خزانہ چاہیے. یہ وقت کے نبی کہہ رہے ہیں. منسٹری آف فائنانس. یہ نبی نے کیوں کہا؟ انہیں تو نبوت ملی ہے, آباء و اجداد سے نبوت کے وارث ہیں, بنی اسرائیل کے چشم و چراغ ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے پسندیدہ بیٹے ہیں. اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا ہے. نبوت کے بعد حکومت کا مطلب کیا ہے؟ پتہ چلا جو اللہ نے نبوت دی ہے اس نبوت کو اقتدار ملنا چاہیے. یہ ہے اجعلنی علی خزائن الارض. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, مجھے بتائیں, آج کوئی عالم کہہ دے جی میں امیدوار ہوں الیکشن میں حکومت پہ آ کر دین نافذ کروں گا, پتہ ہے سب نے کیا کہنا ہے؟ انہوں اسلام دی لوڑ نہیں, اسلام آباد دی لوڑ ہے. انہوں تے حکومت دی لوڑ ہے. یہ اپنے پلے پتہ نہیں کوئی چیز رہن واسطے آج کھڑوتے ہیں. میرے دوستو, عالم نبی کا وارث ہے. کل نبی نے منسٹری آف فائنانس کی بات کی ہے. کیوں؟ اللہ کے دین کو تخت پہ نافذ کرنا ہے. تو آج نبی کا وارث عالم ہے, یہ بھی سیاست اسلامیہ میں داخل ہوگا. یہ دلیل ہے کہ آپ عالم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سیاست اسلامیہ میں کیوں آگئے. میں بکھر میں گیا, مولانا اقبال صاحب ہے ہمارے, انہوں نے ماشاءاللہ MNA کا الیکشن لڑا ہے جیسے حضرت مولانا نے آپ کے یہاں لڑا ہے. تو ان کے ایک مقتدی کی بات ہوئی, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ مجھے میرے مقتدی نے کہا مولوی چنگا بھلا بندہ سی, دین دا کم کردہ سی, مسیطے بیٹھ کے تو قرآن سنانا سی, حضور دی حدیثیں سنا, آج تو سیاست دے گندلے پانی چ آ گیا, کیڑی لوڑ سی تینوں تو اتنے آ گیا. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب وہ 1 گھنٹے دی تقریر میرے کو لا کے تسی کر جاؤ, یہ دسو سیاست اسلامیہ دی لوڑ کیڑی ہے. جب ہم وہاں گئے میں نے ان سے بات کی, دلائل سے سمجھایا کہ دین اسلام کو نافذ کرنے کی طاقت, قرآن کو لاگو کرنے کی طاقت یہ سیاست اسلامیہ اس کا ذریعہ ہے اور یہ کام انبیاء کا ہے. پوری بات سمجھائی ہے. تو پھر کہتے ہیں بس یوں بتا دینا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے کہتے ہیں یہ سفید داڑھی ہو گئی ہے, اللہ کی قسم زندگی میں پہلے مولوی نے بتایا ہے کہ سیاست بھی دین اسلام کا شعبہ ہے. اس میں ہماری بھی غلطی ہے علماء کا. میں اپنوں سے گلہ ضرور کرتا ہوں, اس میں ہماری غلطی ہے. میں نے شروع میں کہا نا, میرا ممبر زکوٰۃ کا مسئلہ بتاتا ہے تو مقتدی زکوٰۃ دیتے ہیں. میرا ممبر والا نماز روزے کا مسئلہ بتاتا ہے تو مقتدی عمل کرتے ہیں. یہ ممبر سیاست اسلامیہ بتائے گا تو لوگ عمل کریں گے. ہماری کمزوری. میرے دوستو, ایک اور نبی کی میں بات کرتا ہوں قرآن کریم سے, حضرت داؤد علیہ السلام. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. قرآن کہتے ہیں ان کے معجزات کا بھی ذکر کرتا ہے. اور یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. کئی ان کے معجزات کا, انبیاء کی صفات کا ذکر کرتے ہیں داؤد علیہ السلام. لیکن اللہ نے ان کو بھی سیاست اسلامیہ کی بات کرائی ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ یا داؤد میں اس بات کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے کہ یہ نبی ہیں. رب کریم کا براہ راست خطاب ہے. تو جب نبوت مل گئی ہے تو خلیفتاً فی الارض, یہ نبوت کے بعد خلافت کا مطلب کیا ہے؟ یہ خلیفتاً فی السماء نہیں ہے, خلیفتاً فی الارض ہے. زمین میں خلافت کا کیا معنی؟ نبوت مل گئی, پیغمبری مل گئی, رسالت مل گئی, اللہ کے نمائندہ بن گئے. اب کیا ضرورت ہے کہ خلیفتاً فی الارض کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ جو دین اللہ نے بطور نبی آپ کو دیا ہے, آپ یہ بطور حکمران امت کے تخت پہ نافذ کریں. یہ ہے خلیفتاً فی الارض. میرے دوستو, حضرت سلیمان پہ آئیں, نبی ابن نبی ہیں. اللہ نے ان کے پولیٹکس ٹریولز, سیاسی اسفار کا ذکر کیا ہے. کہاں ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. فرمایا سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے لیے, اپنے فالوورز کے لیے, تابعداران, حبداران, دلداران, جانثاران, وفاداران کی فلاح و بہبود کے لیے جو سفر کرتے تھے, فرمایا عام سفر مہینوں میں لوگ پہنچتے, سلیمان صبح اور شام پہنچتے. یہ حضرت سلیمان کا تخت شاہی اڑا کرتا تھا. یہ تخت شاہی اڑتا تھا ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, جس کو حدیث پاک میں تسوسم الانبیاء کہا گیا. میرے دوستو, یہ وقت کے انبیاء ہیں اور سیاست اسلامیہ کے وارث بھی ہیں. ایمان سے مجھے بتائیں, وقت کے نبی کی نبوت کی بات قرآن میں آتی ہے,
वक़्त के नबी की रिसालत की बात कुरान में आती है, वक़्त के नबी की तबलीग की बात कुरान में आती है, वक़्त के नबी की तालीम की बात कुरान में आती है, तो इन सब का वारिस आलिम है। तो जहां वक़्त के नबी की सियासत की बात कुरान में आती है, इसका वारिस जागीरदार क्यों है, इसका वारिस सरमायादार क्यों है, इसका वारिस दुनियादार क्यों है? इसका वारिस भी पैगंबर का आलिम है जो नबी का वारिस है। मैं हैरान हूं, मुसल्ला पे किसी दुनियादार को नहीं आने देते। हमारे कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम बड़े दर्द दिल के साथ एक जुमला फरमाते हैं। हजरत फरमाते हैं मुसल्ले ते कोई जागीरदार आवे ना, हट इथू ऐ मौलवी दी जाए इत्थे ऐ थां ते तेनू नहीं खलोण देना, असी लड़ते हैं उसके साथ। आलिम की जगह हमने मौलवी के पीछे नमाज पढ़नी है। क्यों भाई? मौलवी को मां के पेट से लिखवा के आया कि ये इमाम बनेगा? कहते हैं नहीं, ऐ नबी दा वारिस है। अगर मौलवी मिंबर और मेहराब में नबी का वारिस है तो ये असम्बली और सेनेट में भी नबी का वारिस है, उधर भी वारिस है ना। अद्धी विरासत मान ली थी, अद्धी छड़ दी थी। ये आपके करीब है रायवेंड। मैंने अपने 4 माह में हजरत हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की 20 दिन खिदमत की है। हाजी साहब की खिदमत करते मौलाना जमशेद साहब के पास भी हम जाते। मैंने हजरत जी मौलाना जमशेद अली खान रहमतुल्लाह अलैह से बड़े उनकी कारगुजारियां सुनी हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वो बड़े करीबी शागिर्दों में थे और हजरत के बड़े घर के भी वाकयात सुनाते कि बड़ी बी की खिदमत में हम जाते, छोटी बी के घर के काम पूरे वो बताते थे। तो मौलाना जमशेद साहब एक जुमला फरमाते थे, वो फरमाते थे लोगों पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पे नहीं। जो रेवेंट गए हुए हैं ना वो ये जुमला जानते हैं, पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। तो मैं भी आज कहता हूं कि पूरे इस्लाम को मानने में कामयाबी है। जिस इस्लाम में मुसल्ला इमामत भी है, मिंबर खिताबत भी है, तबलीग का मुबल्लिग होना भी है, सियासत और इसी तरह खानकाह भी है, तो इस्लामी सियासत भी है। ये भी पूरे दीन, ये अधूरा दीन नहीं। मेरे दोस्तों, कुरान करीम के इन दलाइल के बाद, कुरान करीम के इन सबूतों के बाद, कुरान करीम के इन बराहीन के बाद मैं अहदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मैं किल्लत वक्त को देखते हुए एक ही हदीस पे इक्तिफा करता हूं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया बाब हद्दिसु अन ज़िक्र बनी इसराइल वला हरज। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम बुखारी सही बुखारी में लाया है, ज़ईफ बुखारी नहीं है, ऐ सही बुखारी है, सही सनद है। पता नहीं मेरे मगर कोई आके आया तो मौलवी ज़ईफ रिवायत सुनाइए, मैं सही सुनाने लगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया, खत्म नबुव्वत सुनाई। तो खत्म नबुव्वत के खुतबे में हुज़ूर पाक ने सियासत भी सुनाई। तो हजरत अबू हुरैरा से शागिर्दों ने पूछा आप हमें भी सुना दें? फरमाया जी हाँ। कहा मेरे नबी खड़े हुए, हुज़ूर ने फरमाया लोगों कानत बनु इसराइल, आओ मैं तुम्हें नबी बनी इसराइल का तारुफ कराऊं। अंबियाए बनी इसराइल आते तसूसुहुमुल अंबिया, वो नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। ये हुजूर फरमाए। मैं जंग अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं डाइजेस्ट इमरान सीरीज नहीं पढ़ रहा, मैं किसी सहाफी का कालम नहीं पढ़ रहा, मैं उस अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ रहा हूं जिसके बारे में हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सच्चे हैं कि सूरज मशरक के बजाय मगरब से निकल सकता है। हुजूर का फरमान झूठा, मैं उस नबी का फरमान पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया अंबियाए कराम आते, नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, एक नबी फौत होता अल्लाह दूसरे को नबूवत भी देते, इस्लामी सियासत का वारिस भी बना। सहाबा कराम ने फरमाया वाह बहुत अच्छा। फिर हुजूर ने अपनी बात फरमाई, फरमाया इन्नहु ला नबिय्य बअदी, कि मैं अंबिया का आखिरी नबी हूं और अंबिया का आखिरी सियासतदान। तो जब ये जुमला हुजूर ने फरमाया ना तो सहाबा कराम में परेशानी फैल गई कि हुजूर के बाद नबूवत भी खत्म और इस्लामी सियासत का दरवाजा भी खत्म। तो इन्होंने सवालिया नजरों से हुजूर के चेहरे अनवर को देखा। इसे कहते हैं सवाले हालिया, आईज रीडिंग, फेस रीडिंग, चेहरा चेहरे से पूछना, इशारों इशारों में। कम हो गया कि या रसूलल्लाह तुम्हारे बाद नबूवत खत्म, सियासत इस्लामिया खत्म। हुजूर पाक इनके चेहरे पे उभरी हुई परेशानी और सवाल समझ गए। हुजूर ने फरमाया नहीं, फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सरून, मेरे बाद नबूवत खत्म है, सियासत में उलमा मेरे वारिस आते रहेंगे। ये हमारे नबी ने फरमाया। इससे पता चला आलिम को सियासत में वारिस भी मेरे नबी ने करार दिया।
اب جیسے آپ اس کو عالم مانتے ہیں کہ یہ حضور کا وارث ہے، مسئلے بتائے گا، نکاح کا خطبہ پڑھے گا، عید کا خطبہ پڑھے گا، جمعے کا خطبہ پڑھے گا، صلاۃ الکسوف کی نماز پڑھائے گا، ہمارا جنازہ پڑھائے گا، بچے کے کان میں اذان کا مسئلہ بتائے گا، وراثت کا مسئلہ بتائے گا، ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھائے گا، مصلی امامت پہ بیٹھ کے نماز پڑھائے گا، اسی نبی نے فرمایا سیاست اسلامیہ میں بھی عالم میری وراثت کا حق ادا کرے گا۔ تو اب جب عالم جمعیت علماء اسلام کی شکل میں، عالم مولانا فضل الرحمان کی شکل میں، عالم حافظ نصیر احمد آرار کی شکل میں، مولانا شکیل صاحب کی شکل میں، باقی جملہ ہمارے جمعیت علماء اسلام نارووال کے علماء کی شکل میں جب آ کر اپنے کردار کے لیے آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرتے، اپنی بات کے لیے نہیں کرتے، ان کے دل میں درد ہے نبوت کی وراثت کی تکمیل کا۔ یہ سیاست اسلامیہ کے اس شعبے کو اٹھائے ہوئے ہیں جو سب سے مظلوم شعبہ ہے، جو ہے دین کا شعبہ۔ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کا شعبہ ہے حضور کی وراثت۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں اسلام دی لوڑ نہیں، اسلام آباد دی لوڑ ہے حضور کی وراثت۔ یہ لوگوں کے تانے سہتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت کو، جمعیت کی قیادت کو، جو اتنے تانے سہنے کے باوجود بھی دین کے شعبے کی کام تھامنے کو نہیں چھوڑتے۔ میرے دوستو یہ مسئلہ ہے، آج یہ بات ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی دین کی خدمت کے لیے آگے نہیں جاتے۔ آؤ میں جمعیت علماء اسلام کے کردار کی بات کرنے لگا ہوں۔ ملک پاکستان کی لیجسلیشن میں، ملک پاکستان کی قانون سازی میں جمعیت علماء اسلام کا کیا کردار ہے؟ آج آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بچے کو لے کے جاتے ہیں، 18 سال عمر پوری ہو گئی ہے، 18 پلس ہے، ٹھیک ہے بھائی، اب اس کا شناختی کارڈ بنوائیں۔ تو شناختی کارڈ نادرا کا آفیسر جب آپ کا فارم پر کر رہا ہوتا ہے تو فارم کو پر کرنے میں وہ آپ سے جہاں آپ کا نام، ابا کا نام، اماں کا نام، ڈومیسائل پوچھتا ہے، وہاں آپ سے آپ کا مذہب بھی پوچھتا ہے، اور اس مذہب کے خانے میں صرف یہ نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں یا ہندو ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام کی محنت بھی پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ قادیانی ہیں۔ یہ کام جمعیت علماء کا کردار ہے۔ یہ شناختی کارڈ میں مذہب کے نام کی بحالی مشرف دور میں کھانا ختم کر دیا گیا تھا۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان کی محنت ہے کہ اس کھانے کو دوبارہ بحال کر۔ میرے دوستو آج لوگ کہتے ہیں اسلام کے لیے کیا کام کیا جمعیت نے، میں کام شروع کرتا ہوں آپ گنتے جانا۔ یہ جمعیت علماء کی محنت ہے۔ اور میرے ساتھیوں آگے چلنا، آئلی قوانین ملک میں موجود ہے جو 100% کفریہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ 73 کے آئین میں جمعیت علماء اسلام کی محنت سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں جو 1973 کا آئین بنا ہے، اس میں عملی طور پہ آئلی قوانین کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ وجہ جمعیت علماء اسلام، ورنہ تم آئلی قوانین میں اپنے گھر کے نکاح بچا کے دکھاؤ۔ میرے دوستو یہ کام جمعیت علماء کا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں جو 22 نکات قائد اعظم کے کہنے پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی شبیری قلم کے ساتھ لکھے تھے، اس 22 نکات کو 73 کے آئین کے ڈھانچہ اس پہ قائم ہے جمعیت علماء کی محنت۔ اور دنیا کی جمہوریت ہوگی، مغربی جمہوریت ہوگی، ملک پاکستان میں جو اسلامی جمہوریت ہے اس میں پہلے 2 آرٹیکل سنانے لگا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، ملک کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، یعنی یہ بطور اسلامی ریاست ہے۔ مملکتی مذہب کیا مانا کہ ملک جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ ملک کیسے مسلمان ہے؟ ملک ہندو مسلمان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرزمین وہ ہے، اس پر حکومت وہ ہوگی جس کو مسلمان ہونا ہوگا، ورنہ مسلمان کے بغیر کافر حکمران نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلامی ہمارے آئین ہے۔ اور دوسری شک کیا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی لیجسلیشن ہوئی تو وہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی۔ حاکمیت اعلیٰ جسے کہتے ہیں گورننس، اللہ تعالیٰ کی ایک لفظ یہاں پر بولا جاتا ہے ساورنٹی آف گاڈ۔ یہ جو ساورنٹی ہے، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ذیلی شک میں لکھا ہوا ہے کہ ملک میں قرآن و سنت کے مطابق آئین سازی طے شدہ ہے۔ اگر کوئی ملک میں ملک کے نمائندے بیٹھ کے اسلام کے خلاف قانون بنائیں تو ایک عام شہری کو بھی یہ حق اور رائٹ دیتا ہے قانون
کہ جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے اور اس آئین سازی اور قانون سازی کو کل عدم قرار دے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کی محنت ہے، یہ مفتی محمود کی محنت ہے، یہ علماء کی محنت ہے، یہ ہمارے آئین کے خالقین کی محنت ہے۔ میں اس آئین سازی میں صرف جمعیت کی بات نہیں کرتا، مولانا شاہ محمد نورانی بھی اس پارٹی میں حصہ تھے، پروفیسر غفور احمد صاحب بھی اس میں تھے، باقی بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں تمام مکاتب فکر تھے، تو ان سیاسی علماء کی برکت سے ہوا۔ میرے دوستو، میں اس سے بھی آگے چلوں، 1973 میں اس وقت مفتی محمود سے وعدہ ہوا تھا، سنیں کہ ہم 10 سال میں سود کو ختم کر دیں گے، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کا یہ وعدہ تھا۔ اس کے بعد ضیاء صاحب ہمارے اوپر ڈکٹیٹرشپ میں مسلط ہو گئے، اور پھر جب 1973 آیا تو انہی کی گورنمنٹ چل رہی تھی، تو 1973 کے بعد 1983 میں 83 آیا تو ہونا تو چاہیے تھا 83 میں سود ختم ہو جاتا، لیکن 10 سال میں سود ختم نہیں ہوا، گھسیٹ کے لے گئے، کبھی اپیل ہے، کبھی ریٹ ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے۔ یہ ابھی آیا 26ویں آئینی ترمیم پر معاملہ لٹکا ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے جس وقت یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ ملی ہے پی ڈی ایف کو، ان دنوں میں جمعیت علماء اسلام شریک تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے وہاں ایک بات کی کہ اب سود کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، اور ملک پاکستان کے 4 بینک ہیں، 2 نجی ہیں، 2 سرکاری ہیں، یہ ریویو پٹیشن میں چلے گئے ہیں کہ نہیں سود کو رکھنا چاہیے۔ پاکستان کا پہلا سرکاری بینک ہے اسٹیٹ بینک، دوسرا بینک ہے نیشنل بینک، جو اسلامی جو وہ ہے ملکی قومی بینک ہے۔ کہا شہباز شریف صاحب یہ دونوں اپنی پٹیشن واپس لیں، ورنہ جمعیت آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ دونوں نے اپنی درخواست نظر ثانی کی واپس لی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں سود کی پابندی کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ یہ کام جمعیت علماء کا۔ انہوں نے کہا پھر ہم بغیر سودی نظام کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ نمائندہ دیں۔ انہوں نے اسحاق ڈار دیا جو اس زمانے میں ہمارے وزیر خزانہ تھے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ کرائی، پھر مفتی صاحب کی میٹنگ شہباز شریف سے کرائی مولانا نے، اور سود کے خاتمے کی قانون کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا کام ہے۔ اب جب 26ویں آئینی ترمیم میں بات آئی تو بات پتہ نہیں کھٹ میں پڑ جاتی، لیکن سلام ہے مولانا کو، جن 5 شرطوں کے ساتھ طے کیا ہے نا، ان میں پہلی شرط تھی اسی خاتمہ سود کی بات۔ مولانا چاہتے تھے فوری بند ہو سود، لیکن فوری نہیں ہوا، بینک والے روتے تھے ہمارے قرضے گئے ہوئے ہیں، لون فلاں فلاں، کچھ دن دے دیں کچھ دن۔ مولانا نے کہا پرانا ہتھیار ہے، یہ پرانا شکاری اور نئے جال والی ترتیب آپ نہ کریں، میرے ابا کے ساتھ بھی 10 سال تو ہم نے طے کیے تھے، میں نہیں چلوں گا آگے۔ مولانا تو ایک دن بھی دینے پہ تیار نہیں تھے، لیکن لے دے کے اسی گورنمنٹ کے حصے میں ہی ٹینور میں ہم نے وقت دیا ہے 1 جنوری 2028، یعنی 31 دسمبر 2027 کو آخری قسط واپس ہونی ہے۔ مولانا نے اس کے بعد 24 گھنٹے بھی نہیں دیے، 31 دسمبر 2027 ختم ہوگا تو 1 جنوری سے ملک میں سود 2028 کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس پر میرے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور ہماری پڑوسی صوبہ بلوچستان میں کام شروع ہو گیا۔ اس وقت وہاں پر جو یونائٹڈ بینک ہے، یو بی ایل جو ہے، ان نے اپنے آپ کا سودی نظام ختم کرنے کے لیے قانون بنایا ہے، اپنا لوگو بھی چینج کیا ہے، برانچ کے نام بدل کے امین برانچ رکھ دیا۔ کیوں؟ یہ سودی نظام کے خاتمے۔ اسی طرح الائڈ بینک نے بھی کام شروع کر دیا ہے، یہ 2 صوبوں میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی 2028 کی 1 جنوری ہوگی تو پورے ملک میں سود کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار۔ اب آپ کہتے ہیں کیا لیجسلیشن کی ہے جمعیت نے؟ اس کے بعد جو آئین سازی کا ادارہ ہے، جو سب سے بڑا ملک میں ادارہ ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جسے کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل، یہ وہ ادارہ ہے جو سفارشات مرتب کرتا ہے۔ اس پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع جتنے ہیں، سب کا اتفاق ہے، نمائندگی وہاں پہ سب متفق ہیں، وہاں کوئی فرقہ واریت کا فیصلہ نہیں ہے۔ مولانا نے کہا ان کے 700 سفارشات ہیں، یہ ملک میں نافذ کر دیں، فرقہ واریت کا جن بوتل میں آ جائے گا۔ ایک گلی گلی کفر دے فتویاں دی مشین ختم ہو جانی ہے، ان نے مان لیا۔ اسی طرح اسلامی عدالت کا فیصلہ مان لیا گیا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے قرآن کے نظام کا نفاذ کی راہ ہموار کرنا جو جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے۔ تو میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، قرآن کے نفاذ کے لیے، قرآن کی تنفیذ کے لیے، قرآنی احکام کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں۔ یہ نبوت کے وارث ہے، سیاست اسلامی اور نبوت کی میراث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر جتنی تعلیمات ہمیں اسلامی سیاست کے لیے بتائی ہیں، اس پر جمعیت علماء اسلام عمل پیرا ہے۔ امید ہے آپ سب دوست انشاءاللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں گے، کریں گے انشاءاللہ، جتنے حضرات بیٹھے ہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔
मुफ्ती साहब हमारे एक नमाजी हैं, वो कहते हैं जमहूरियत के बारे में हमें इत्मीनान नहीं है। भाइयों देखो, जमहूरियत पाकिस्तान की मगरबी जमहूरियत नहीं है जो कुफरिया जमहूरियत है। जो मगरब की कुफरिया जमहूरियत है ना, हम उसको कुफरिया समझते हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस कानून में ये लिखा हो कि हाकमियत आला अल्लाह की है, जिसमें लिखा हुआ इस्लाम के मुताबिक कानून साजी है, इसका मामला और है, उसका मामला और है। मुफ्ती साहब, तमाम मजहबी सियासी जमातें मुत्तफिका तौर पे वोट क्यों नहीं मांगते असम्बली के लिए, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। आपने मेरा दर्द दिल बयान किया, मैं भी चाहता हूं इस बारे में कन्वर्सेशन होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, इत्तेफाक के साथ इस मैदान में उतरना चाहिए। अगर बिल फर्द नहीं उतरते तो जमीयत उलमा इस्लाम उम्मुल जमाअत है, पुरानी जमात है, मां का दर्जा रखती है। अगर इख्तिलाफ हो भी जाता है तो फिर आपको बड़ों के साथ ठहरना चाहिए। अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, अपने बड़ों के साथ आप ठहरें तो जमीयत उलमा का साथ दें। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह और मौलाना मौदूदी का मुआवजा करें, मुआवजा बने तो करो ना। मुफ्ती साहब, मिर्जा जेल में और इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? वो इस वक्त जेल में है, मुल्क का कानून उस पर नाफिज है, तो मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम उसके ऊपर इसी कानून को नाफिज ही फरमाए। अल्लाह पाक जल्ल शानु आपको और हमें सिरात मुस्तकीम पे रखे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।